نمبر 1 خواب کے اندر سورج دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر سورج نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے، اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی، وہ بندہ کامیاب ہوگا اور اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی انشاءاللہ الرحمن، کامیابی کے ساتھ وہ اپنا کام مکمل کرے گا۔ نمبر 2 خواب کے اندر چاند دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بندہ شادی شدہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو چاند جیسی بیوی عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی میں تعبیر انشاءاللہ کر دیتا ہوں، جو بندہ یہ سنے گا اور یہ خواہش رکھتا ہے اللہ اس کی پوری کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کو نیک بیوی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے تو وہ تو بندے کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے نا۔ یہ 3 چیزیں انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ تو جو چاند ہے وہ نیک بیوی بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، اب جس طرح کی کسی کی ریل کی کیفیت ہوگی اس پہ وہ تعبیر فٹ ہو جائے گی۔ نمبر 3 خواب کے اندر ستارے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ستاروں سے مراد بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے اور رہنمائی بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں نا، یہ روشنائی کی علامت ہے، یہ لوگوں تک روشنائی پہنچاتے ہیں، سورج بھی چاند بھی، لیکن ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، دینی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے علم حاصل کریں گے اور رہنمائی لیں گے۔ ہر لحاظ سے اچھا خواب ہے، ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، ہر لحاظ سے بہترین خواب، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل پر اچھے اچھے خواب اور ان کی تعبیر جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ نمبر 4 خواب کے اندر بارش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا خواب ہے جی، یہ بہترین خواب ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ بارش جو ہوتی ہے وہ رحمت کی اور برکت کی علامت ہوتی ہے، اور اللہم صیبا نافعہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں بارش دے تو نفع والی بارش دے، ہمیں بارش عطا کر نفع والی۔ جو ملک کے اندر اس کوئی سیلاب اور بادل کا پھٹنا اور پانی کا عذاب، تو دعا کرنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے، میں اگر ترجمہ کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ ایسے عذاب ہم پر مسلط نہ کرنا اور ایسے عذاب سے ہمیں بچا کے رکھنا جو ان لوگوں پہ آئے ہیں، تو مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے۔ ضرور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، بلکہ جب ایسی مصیبت آتی ہے تو انسانیت کے لیے دعا کیا کریں، انسانیت کے لیے دعا کیا کریں جب ایسی کوئی پریشانی اور مصیبت انسان پر آتی ہے۔ تو بارش یہ رحمت کی علامت ہے اور دعا کرنی چاہیے اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کریں بارش آئے، بارش آ گئی۔ وہ 8 دن 7 دن بارش ہی آتی رہی، اگلے جمعے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر گیا کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ جو ہے دعا کریں کہ بارش ختم ہو جائے، یعنی بارش سے ہر چیز نقصان میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، بارش کا پانی ہر جگہ پہ پہنچ گیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ زحمت بھی بن جاتی ہے، کب؟ جب رحمت کی دعا نہ کی جائے۔ نمبر 5 خواب کے اندر بادل دیکھنے، اس کی کیا تعبیر؟ اگر خوبصورت ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پیارے لگتے ہیں تو یہ خوشخبری کی علامت ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر سورج کو غروب ہوتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب ذرا اچھا نہیں ہوتا، اس خواب کو زائل کر دیں۔ نمبر 7 خواب کے اندر روشنی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہدایت کی طرف اشارہ ہے، نور کی طرف اشارہ ہے اور اللہ کی رہنمائی کی طرف اشارہ ہے، اللہ اس کی رہنمائی حق کی طرف کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 8 خواب کے اندر آسمان پر اڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کامیابی ہے، اگر اس کو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 9 خواب کے اندر سمندر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علم پائے گا اور وسیع رزق پائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 10 خواب کے اندر دریا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آسانیاں اس کے ساتھ انشاءاللہ حاصل ہوں گی، جو اس سے اگر خطرہ نہیں ہے تو اس کے لیے آسانیاں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔